Welcome to the second episode of The Feed is Political, a podcast series by Media Matters for Democracy, where we will talk about power, politics, expression, and the changing landscape of digital media in Pakistan. And today we are going to have conversation about something that impacts every digital household, how parents see social media and how it impacts their children's lives. اور اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت اہم گیسٹ موجود ہیں. معروف صحافی اینڈ میڈیا کنسلٹنٹ اجمل جامی صاحب، اور اس کے علاوہ ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ، جو کہ پنجاب یونیورسٹی میں میڈیا اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کی چیئر پرسن ہے. تھینک یو سو مچ فار گیونگ اس ٹائم فار دس ایپیسوڈ. اور اس میں وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ دا ریسنٹلی پرپوزڈ بل، سوشل میڈیا ایج ریسٹرکشن بل. بہت زیر بحث ہے اس بل کے بارے میں، بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں. اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی، اس کا میکینزم کیا ہے، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ پیرنٹس کس طرح دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو اپنے بچوں کے لیے. تو بالکل سب سے پہلے میں ڈاکٹر عائشہ آپ سے کنورسیشن جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہوں گی. ایز اے مدر آپ کس طرح دیکھتی ہیں، ہاؤ از دا ایکسپیرینس آف سوشل میڈیا ان یور ہاؤس؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح کی پیٹریارکل سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، یہ بہت سی ہم باتیں سنتے ہیں کہ خواتین اور خصوصی طور پر مائیں گھر میں ہوتی ہیں، بچوں کو فونس پکڑا دیتی ہیں، یو نو دے ڈونٹ give the check and balance اور وہ چیزیں نہیں. So how is the experience of social media at your house? رمنا، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس پہ مجھے لگتا ہے کیونکہ میں اکیڈیمیشین ہوں تو ہم لوگ بھی بحث کرتے رہتے ہیں کیونکہ ہمارے ارد گرد ساری ورکنگ وومن ہوتی ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں آج کے دور میں سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل میڈیا سے دور رکھنے والے بچوں کو حق میں نہیں ہوں. آئی ایم ناٹ یا مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا زمانہ پی ٹی وی کا تھا، ہم نے پی ٹی وی میں آنکھ کھولی پی ٹی وی کے دور میں. لیکن آج کا بچہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، ڈیجیٹل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، ہم اس بچے کو کیسے فون سے دور رکھ سکتے ہیں؟ اور مجھے لگتا ہے یہ بچے کی کریٹیوٹی، اس کے کانشیسنس کے لیے بھی غلط ہے. میری ایک بیٹی ہے، شی از 7 years old and when she was born I went to States for my postdoctorate. So میرے پاس وہاں پر کوئی نہیں تھا میری بیٹی اور میرے علاوہ. سو میری بیٹی کی جتنی سوشلائزیشن ہوئی وہ میرے ساتھ ساتھ ٹیبلٹ یا ٹیب کے تھرو بھی ہوئی. سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو گیجٹس ہیں ان کا استعمال یا اس کو روکنا غلط ہوگا، اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے. سو میں تو ہمیشہ یہ چیک اینڈ بیلنس رکھتی ہوں کہ میری بیٹی کیا دیکھ رہی ہے اور کیا نہیں دیکھ رہی ہے. پیٹریارکل سٹوری تو صدیوں سے چلتی آئی ہے اور وہ چلتی رہے گی. ماؤں کے حقوق اور ماؤں کی ذمہ داریوں پہ بھی بحث صدیوں سے چلتی آئی ہے اور چلتی رہے گی. مجھے لگتا ہے ایز اے مدر، ایز اے ماں، اور اوپر سے میں میڈیا کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھاتی ہوں، میڈیا کی اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور میڈیا کی استاد بھی ہوں. سو مجھے ایسے لگتا ہے بچوں کو روکا نہیں جانا چاہیے. بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے دیں، گیجٹ دے دیں، مگر وہ کیا دیکھ رہے ہیں یہ ضرور دیکھیں، کیونکہ اس ٹائم روکنا ناممکن ہے. آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بچہ چھوٹا آپ کے گھر میں ہے اور آپ خود تو فون یوز کر رہی ہے ماں مسلسل، لیکن وہ اپنے بچے کو نہیں دے رہی، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے. سو اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا. جامع صاحب آپ کا اس میں کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آئی تھنک یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے رمنا جو کہ اس دور کے انسانوں کے لیے نیا ہے، چاہے وہ بچے ہیں، پیرنٹس ہیں، ٹیچرس ہیں، ایکسپرٹس ہیں. دس از سم تھنگ نیو وی آر گوئنگ تھرو. یہ ایسا ہی ہے جب شروع میں ٹی وی کی ایجاد ہوئی تھی تو وہ نیا تھا اس دور کے بزرگوں کے لیے. دین دے ہیڈ ٹو لرن اٹ کہ یہ اس سے کیا کمیونیکیٹ کیا جا سکتا ہے. صرف فلم کرنی ہے کمیونیکیٹ، ڈرامہ کرنا ہے، نیوز کرنی ہے، یا اس سے انٹرٹینمنٹ کرنی ہے. جب انہیں سمجھ آئی تو تب تک ڈیجیٹل آ چکا ہوا تھا. سو آئی تھنک ول ٹیک سم ٹائم، دی ہیومن ریس دے ول ٹیک سم ٹائم. دو کہ یہ بہت ریپڈلی اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا جا رہا ہے اور ٹرانسفارمیشن بھی اس کی ہو رہی ہے. اصل مسئلہ اس ڈیجیٹل لینڈسکیپ میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں جو اس کی ریپڈ گروتھ ہے وہ ہے، کیونکہ سم ہاؤ وہ ایک عام بندے کے لیے بیونڈ اس کی کمپریہنشن ہے، اس کو کمپریہنس نہیں کر پا رہا، اس کے ریڈار سے باہر ہیں چیزیں. اتنی ریپڈلی چیزیں ٹیکنالوجی میں، اے آئی میں ہو رہی ہیں، تو اس کو ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ اس کے پروز اینڈ کونس کے ہیں. تو پھر ہم اس میں ایک ایسا ڈیسیژن لینا کہ یہ مکمل بین کرنا چاہیے انڈر 16 کے لیے یا نہیں، اس کے لیے اسکیپٹیکل ہیں. دو کہ آسٹریلیا میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ لیجسلیشن ہوئی، بڑی پاورفل لیجسلیشن ہوئی. آسٹریلین گورنمنٹ نے آخری جو شے رہ گئی تھی سوشل میڈیا کے اوپر وہ یوٹیوب رہ گئی تھی. تو یوٹیوب کو بھی انہوں نے، یوٹیوب کنٹیسٹ کرتا رہا، ابھی بھی کر رہا ہے کہ جی ہم تو یہاں پہ بڑی معلوماتی انفرٹینمنٹ پہ مبنی ایجوکیشنل ویڈیوز ہمارے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہیں، تو آپ ہمیں باقی ایپس کے ساتھ ٹیگ کر کے بین نہیں کر سکتے. بٹ سو فار آسٹریلین گورنمنٹ از آل سیٹ، اور بڑے ہیوی پینلٹیز وہ کریں گی
ان ایپس کے اوپر اگر ان ایپس کے یوزر کے طور پر انڈر 16 ایئرس کوئی بچی آسٹریلیا میں پایا گیا, دے آر ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف دیئر یوتھ. اس میں انٹینٹ ٹھیک ہے, لیکن پارشلی میں ڈاکٹر صاحب سے ایگری کرتا ہوں. آئی تھنک دیکھیں ایک ایگزامپلس ہونے نا, فار انسٹنس ہم سب کے گھروں میں بجلی کے سوئچ ہیں, تو کیا وجہ ہے کہ ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ وہاں ہاتھ نہ لگائیں, اور اگر وہ نہ بازیں تو ہم ان کے اوپر ٹیپ لگا دیتے ہیں. سو آئی تھنک سوئچ ختم کرنا از ناٹ دا سلوشن, بچے کو ڈانٹ پیٹ کے پیچھے کرنا از ناٹ اے سلوشن ایدر, ٹیپ لگانا از دا سلوشن, یا اسے کور کرنا از دا سلوشن کہ وہ اس کو یوز نہ کر سکے, ٹچ نہ کر سکے. کیونکہ بچہ کیوریس ہے, اس ایج میں دیکھیں 1 سال سے 7-8 سال کی عمر میں جو کیوریسٹی ہوتی ہے وہ انبیلیویبل ہے, اور وہ جو ٹریٹس آپ لیتے ہیں وہ ریسٹ آف یور لائف آپ کے اوپر امپیکٹ کرتے ہیں. بٹ ڈونٹ یو تھنک کہ پاکستان کو ابھی آسٹریلیا میں جو لیجسلیشن ہوئی ہے یہ کچھ سال پہلے ہوئی ہے, ابھی اس کے امپیکٹس کیا ہوئے ہیں اس پر الگ سے اسٹڈیز ہوں گی, اور آسٹریلیا جیسا ملک ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, پاکستان جیسا میں یہی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہمارے ہاں ابھی ٹو لیٹ, ابھی ٹو ارلی فار اس ٹو اس کو اپریہینڈ کریں. وہ جو میں نے ٹیپ والی بات کی نا, اس کا ایک مقصد ہے کہ آپ یہ نہیں اب کر سکتے کہ فائر وال یا کسی اور ٹیکنیک کے ذریعے انٹرنیٹ یا باقی چیزیں بند کر دیں. ایکس بند ہوا پاکستان یا صحافیوں کے لیے پیکا جیسے لاز, بالکل یہ ممکن نہیں ہے. تو آپ فار ٹائم بینگ تو سرٹن پولیٹیکل یا پرسنل یا گورننس کے ایشوز کے اوپر اپنا اپ ہیلڈ کر سکتے ہیں اپنا بار, بٹ لانگ لاسٹنگ طور پر یہ سولوشن نہیں ہے کہ آپ مکمل طور پر انٹرنیٹ کو بند کر دیں یا اس کی پابندی کر دیں. ٹیپ سے میری مراد یہ تھی, جو میں نے میٹافر یوز کیا, کہ آپ اسے فلٹر کر سکتے ہیں. آپ یہ میک شور کر سکتے ہیں تھرو پراپر نیگوسیشن ود دیز ایپلیکیشنس. میں اس حق میں نہیں ہوں, آئی مائٹ بی رانگ, بٹ انڈرسٹینڈنگ دی ڈائنامکس کہ اس میں ہے کیا, اس میں کیسی کیسی بھیانک چیزیں بھی ہیں جو بچوں کی صحت کے لیے, ان کی نفسیات کے لیے کس حد تک بری ہیں. تو اس کے لیے آپ ٹیپ یعنی فلٹر, ٹیپ کو آپ فلٹر کا میٹافر سمجھیں. ہم جو سوشل میڈیا ایپس ہیں پاکستان میں, جب بھی ہم کوئی قانون سازی جو ہمارے یہاں بھی ہو رہی ہے, اس میں ایک چیز کو میک شور کریں کہ جیسے آسٹریلین گورنمنٹ ان ایپس کے ساتھ ڈسکشن کر کے, نیگوسیشن کر کے میک شور کر رہی ہے کہ انڈر 16 ایئرس کی رجسٹریشن نہیں ہوگی. اگر وہ یوز کریں گے تو وہ ایجوکیشنل پرپز کے لیے کریں گے, وہ ریکریشنل پرپز کے لیے کریں گے, وہ ٹورزم کے لیے کریں گے, سیلف ہیلپ کے لیے کریں گے. اس طرح کی چیزیں ہوں مور دین انف, گڈ انف. بٹ اگر آپ ان کو کھلا سوشل میڈیا یوز کرنے دیں گے, بہت کھلا, تو پاکستان میں اس کے جو اثرات ہیں وہ آپ دیکھ نہیں رہی. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ٹک ٹاک پہ وائرل ہونے کے لیے ٹرین کے آگے آ رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو بچیاں ہیں وہ دریاؤں میں سیلفیاں ایسے لیتے ہیں کہ جو حادثات ہوتے ہیں آپ کے سامنے. بہت برے ٹرینڈز جو ہیں. پھر جو ڈارک ویب کی کہانی ہے وہ تو ہم بیان نہیں یہاں کر سکتے. پھر جو اچھے برے ٹچ کا معاملہ ہے جو بچوں کے ساتھ اسکول کے معاملات ہیں, ٹیچرز کے ساتھ معاملات ہیں, وہ ایسی بھیانک کہانی ہے کہ وہ وقت سے پہلے جب تک بچے کی ذہنی نشوونما نہیں ہو جاتی, اس سے پہلے ایکسپوجر اس بچے کے لیے, اس دماغ کے لیے ضروری نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. تو ٹیپ سے مراد میری فلٹر ہے. فلٹر اگر ہم کر دیں ان ایپس کو اپنے ضابطے قاعدے کے اندر, اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر ان ایپس کے ہیڈ آفیسز ہوں, کیونکہ ہمارے لاء کے اندر کچھ ایپس آتی ہیں, کچھ نہیں آتی. فار انسٹنس پاکستان انڈیا کی وار میں ہمارے جب یوٹیوب چینل بلاک ہوئے اینکرز کے, میرے ہوئے, ایکس اکاؤنٹ بلاک ہوا, تو کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ دونوں ایپس جو ہیں وہ انڈر انڈین لاء وہاں پہ آپریٹ کر رہی تھیں. تو ہم جب تک ان کے آفیسز یہاں اس طرح سے انیبل نہیں کریں گے کہ ہمارے لوکل لاز کے اندر آئیں, تب تک یہ باتیں. لیکن ایسے ایشوز پر ایڈوکیسی یا کوئی کام نہیں کرتا, مطلب جو دوسرے ایشوز ہیں جو شاید اتنے اہم نہیں ہیں ان پر چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں. اس بل کی امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگی, میکینزم کیا ہے؟ ایون میں نے جس سینیٹر نے یہ بل پرپوز کیا ان سے بات کی تو ہی سیڈ کہ اٹس ان اے ویری پری میچور کنڈیشن, تو شاید ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو عائشہ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس طرح سے, آپ نے کہا کہ ہمیں اس کو شاید تھوڑا چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے, تو ہاؤ ڈو یو مینیج دا اسکرین ٹائم of your kid? How do you keep the balance? You know, it's more about data and regulation. It's about the lives and experiences of our children. ہمارے بچوں کی زندگیوں کے ایکسپیرینسز اسی یوٹیوب یا سوشل میڈیا پہ بیس بھی کر رہا ہے, کیونکہ کریٹیوٹی ہے, کیوروسٹی ہے, کنیکٹیوٹی ہے, یہ تینوں چیزیں بھی مجھے لگتا ہے آج کے بچے کی ضرورت ہے. چیک اینڈ بیلنس میں کیسے رکھتی ہوں؟ ایک تو میں نے سیٹنگ یوٹیوب کڈس کی لگائی ہوئی ہے کہ میری اس ایج تک میری بیٹی ہے اور وہ اسی ایج تک دیکھے گی. دوسرا ڈیفینیٹلی اس کا جو اکاؤنٹ ہے وہ میرے اکاؤنٹ کے ساتھ لنک اپ ہوا ہوا ہے, سنک ہوا ہوا ہے. سو وہ جو بھی واچ کر رہی ہے وہ مجھ تک آ رہا ہے اور میں اس پہ واچ ہسٹری کے اندر میں دیکھ سکتی ہوں. تیسرا مجھے ایسے لگتا ہے
کہ میں نے اپنے ایئرز بہت زیادہ اس چیز میں جو ہے وہ سینسٹیو رکھے ہوئے ہیں کہ وہ کیا سن رہی ہے, کیا دیکھ رہی ہے, وہ مجھ تک آواز آ رہی ہے اور میں پیچھے سے آواز لگا رہی ہوں کہ پربشا واٹ آر یو واچنگ, پربشا آئی نیڈ ٹو نو. سو اس طرح کا جو چیک اینڈ بیلنس ہے دیٹ از مور امپورٹنٹ. میں ابھی کچھ دن پہلے ہم لوگ ایک ریسٹورینٹ پہ کھانا کھانے کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں پر ایک جاپنیز شیف ہمیں ملے اور مجھے اتنی حیرانی ہوئی کہ میری بیٹی کو جاپنیز لینگویج کے کچھ ورڈز آتے تھے اینڈ انہوں نے وہ بات کرنی شروع کی اور جاپنیز میں شی لوز ٹو لرن نیو لینگویجز. And then I asked her that how did you learn this Japanese language? And she said, Mama, from YouTube Kids. Mama, میں نے فلاں چیز اس کو وہ کی بھی تھی تو میں اس کو دیکھ رہی تھی, میں اس کو دیکھ. So I think یہ بھی چیز ہے. So ban لگانا تو is something which is very. And that chef became a fan of her. Yes. He sat with she was from Thailand. And اس نے نہ صرف اپنی بیٹی سے اس کو تعارف کروایا بلکہ اپنے کچن میں لے کے گیا, offered her some good meal. اور اس کے ساتھ وہ پھر بچی جو ہماری تھی وہ شیف سے زیادہ اس نے گفتگو کی. ہاں, ہم سے کم بات کی, پھر اس نے شیف سے زیادہ بات کی اور جاپنیز میں کی. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیک اینڈ بیلنس ہر ماں نہیں رکھ سکتی. ڈیجیٹل لٹریسی کا پاکستان میں ایشو ہے اور کانسیپٹ ہی نہیں ہے. آئی نو بہت سے ارد گرد میرے لوگ ہیں جو کہ دس از ایگزیکٹلی وائی جو میرا پوائنٹ تھا. ہاں, میں بھی اس پہ پوچھنے والی تھی کہ آپ دونوں پڑھے لکھے ہیں, میڈیا میں کام کر رہے ہیں, سو آپ لوگوں کے ایکسپیرینسز ایز اے پیرنٹس. پڑھے لکھے تو ابھی نہیں ہیں اتنے, کوشش کر رہے ہیں, پڑھ لکھ رہے ہیں, لیکن اور بچوں کے ساتھ تو بالکل ہی ابھی پڑھ لکھ رہے ہیں کیونکہ ابھی تو ہم ڈیجیٹلی تو یو آر اویئر انف کہ ہاؤ ٹو ٹیکل. ایگزیکٹلی. میرے گھر میں کچھ لوگ آئے اور اس میں ایک خاتون تھی جو کہ جس کا بیک گراؤنڈ ریلیجس سے تھا اور ڈیجیٹل لٹریسی نہیں تھی. انفیکٹ لٹریسی کا لیول بھی تھوڑا کم تھا. اینڈ آئی نو کہ وہ اس نے اپنے بچے کو ٹک ٹاک لگا کے دی خاتون نے, اور وہ ٹک ٹاک پہ الٹی سیدھی ویڈیوز دیکھ رہا تھا. اینڈ دا لیڈی واز ویری کمفرٹیبل ود دیٹ کہ وہ بچہ ٹک ٹاک کے اوپر ویڈیوز دیکھ رہا ہے. اب پرابلم یہاں پر آتا ہے کہ ہم ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کرتے ہیں فارمل ایجوکیشن کے اندر, ہم بات کر رہے ہیں کالجز, یونیورسٹی, اسکولز لیول کے اوپر. جو انفارمل ایجوکیشن ہے, جو گھر کی ماں ہے, جو گھر کی بیٹی ہے, جو کہ فارمل ایجوکیشن نہیں ہے, اس کو ڈیجیٹلی لٹریٹ کیسے کرنا ہے کہ اس نے اپنے بچے کو ٹھیک اور غلط کی تمیز سکھانی ہے ڈیجیٹل میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ. وہاں پر ہماری اسٹیٹ کیا کر رہی ہے, دیٹ از اے ویری بگ کوسچن کہ وہاں پر کیا بین لگانا سلوشن ہے, کیا سٹاپ کر دینا سلوشن ہے, یا اس ماں کو یا اس خاتون کو سکھانا کہ ڈیجیٹل لٹریٹ کیسے بننا ہے, یہ امپورٹنٹ. لیکن عائشہ پاکستان میں تو ڈیجیٹل جو گیپ ہے, دا ایکسیس آف موبائل فونز اور ایون انٹرنیٹ وہ رورل ایریاز میں وہ بہت زیادہ ہے. تو آئی تھنک اسٹیٹ کی بہت رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لیجسلیشنس کے بجائے ان چیزوں کو پہ کام کرے کہ سب لوگ ڈیجیٹلی کنیکٹڈ ہو. جامع بطور صحافی اور استاد, آپ دونوں کا سوشل میڈیا کو لے کر نقطۂ نظر جو ہے وہ کتنا سیم ہے یا مختلف ہے, تو کیوں؟ اس میں نے جو میرا اس میں ایک کیونکہ ہم نے دیکھا آپ کو بہت بوم ملا ہے, آپ کا ماشاءاللہ خود سے بھی یوٹیوب چینل ہے, سو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ اس میں نے ان سے پرنسپلی تو ایگری کر رہا ہوں نا کہ آپ بندش تو بینگ اے جرنلسٹ تو ہم آپ کو پتہ ہے جرنلسٹ تو کبھی نہیں چاہے گا بندش ہو, بٹ ایز فار ایز یہ جو ڈیجیٹل لٹریسی اور بچوں کے معاملات اس کے اوپر میں نے کہا کہ فلٹر ہونا چاہیے. وجہ یہ ہے کہ ابھی بچہ گرو کر رہا ہے, لرن کر رہا ہے, ایکوائر کر رہا ہے, اور جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ابھی اپریہینڈ نہیں کر پا رہا. جن ٹرینڈس کے اوپر وہ جا رہا ہے, میں نے مثالیں آپ کو 4-5 دیں جو کہ میرے معاشرے میں سب کچھ سامنے ہو رہا ہے, ان کو روکنا ہے. تو اس کے لیے لیجسلیشن یس مائٹ بی ون سولوشن, بٹ اصل ایشو یہ ہے کہ چلیں سام ہاؤ مجھے یا ان کو زیادہ یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اور انہوں نے بچی کے اوپر اپنے کان, آنکھ اور سیٹنگ لگائی ہوئی ہے. بٹ ہاؤ اباؤٹ دیٹ مدر, ہاؤ اباؤٹ دیٹ فادر جن کو اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اور وہ اپنی کمفرٹ میں اپنے کام کاج میں بچے کو موبائل دے کے چلے گئے ہیں. اب وہ بچہ موبائل میں کس ایپ میں گھسا ہے, کیا دیکھ رہا ہے, کیا لرن کر رہا ہے, کیا ایکوائر کر رہا ہے, اس کے نفسیات کے اوپر اس کا اصل ایشو یہ ہے کہ جو کچھ جتنا ایکسپوجر بچہ لے رہا ہے اس ایج کے حساب سے کیا اس کی نفسیات اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتی ہے. اینڈ پرابلم شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے, چاہے اس کی اچھی ہیبٹس بعد میں بنیں, بری ہیبٹس بنیں, تعلیم سے دور ہو, تعلیم میں آئے یا کسی اور رجحان میں جائے, ہیبٹس وہاں سے بنتی ہیں. اس کے لیے آئی تھنک یہ لیجسلیشن از ناٹ انف. پاکستان جیسا ملک جہاں پہ آلریڈی لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پہلے ہی بیڑا غرق ہے اور جو ہے بھی وہ کاغذوں میں ہے, اس میں ڈیجیٹل رائٹس یا ڈیجیٹل لٹریسی یہ تو میرے نزدیک تو یہ ایک بہت امپاسبل شے نظر آ رہی ہے. بٹ ڈیجیٹل لٹریسی از دی کی. جب تک میرا ٹی وی, میرا یوٹیوب, فیس بک, ایکس, انسٹا, ٹک ٹاک, اس پہ جتنے انفلوئنسرز ہیں ان کے تھرو گورنمنٹ ڈیجیٹل لٹریسی کو آپٹ نہیں کرے گی,
فار دی اچھا اس میں سب سے امپورٹنٹ بات پاکستان کے لیے کہ دس از دی اونلی کنٹری آن پلانٹ ارتھ جہاں پہ یوتھ برج سب سے زیادہ ہے. 60 to 65% جو ہماری پاپولیشن ہے وہ یوتھ پہ ہے. اینڈ لک ایٹ دی اسٹیٹس پچھلے 3 سالوں میں آئی تھنک برین ڈرین کتنا زیادہ ہو برین گیا ڈرین پچھلے 3.5 کروڑ تو نیا بندہ 18 سال کی عمر کا ووٹر بنا ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارے یہاں یوتھ بہت زیادہ ہے, بچہ بہت زیادہ ہے, ماشاءاللہ آبادی بہت زیادہ ہے. تو ہم ان کے پیرنٹس کو تھرو ٹی وی جس حد تک بھی ممکن ہو, تھرو ڈیجیٹل مینس, تھرو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس, تھرو دیئر ایجوکیشن ڈیجیٹل لٹریسی کا کانسیپٹ دیں تو ہم وہ فلٹر لگا سکیں گے. ورنہ یہ جتنی تیزی سے ریپڈلی گرو کر رہی ہے آفٹر دی اے آئیز جو نئی اس کی انٹرونشن ہو گئی ہے, دس ول بی بیونڈ مائی اور یور کنٹرول, دس ول بی ایون بیونڈ دی کنٹرول آف دی گورنمنٹ. تو اس لیے یہ لیجسلیشن آپ بالکل کر لیں, نمبر ٹانگ لیں. آپ نے جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ایم او یو کر لیں, بتا دیں پاکستان ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر یہ کر رہا ہے, نمبر پورے ہو گئے آپ کے. بٹ ڈاؤن ٹو دی کور وہاں پہ جب تک آپ ڈیجیٹل لٹریسی نہیں بتائیں گے ماں باپ کو کہ یار یہ اگر بچہ موبائل یوز کر رہا ہے تو کیسے, اور وہ اسکول میں بھی, اسکول کے ٹیچر کو پتہ ہے کیا میرے اسکول میں اتنے ماڈرن اچھے اسکول ہیں یہاں پہ, گورنمنٹ اسکول بھی ہیں, کیا وہاں پہ ٹیچر بچے کو یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس موبائل یا کمپیوٹر کی ایکسیس ہے تو یوز کیسے کرنا ہے, کتنا کرنا ہے, کیا وہاں چیک رکھ رہا ہے؟ اور ایک جو پبلک اور گورنمنٹ اسکولس کی ڈسپیرٹی ہے ایجوکیشنل سسٹم اسٹرکچر کی, وہ بھی. اچھا رمنا, یہاں پہ ایک بات ڈیجیٹل لٹریسی کے ساتھ ساتھ نا ڈیجیٹل ڈیٹاکسیفیکیشن کا کانسیپٹ بھی ہماری سوسائٹی میں کسی حد تک انکارپوریٹ ہونے کی ضرورت ہے. میں اپنی اگزامپل اس طرح دیتی ہوں کہ میری جو مدر ہیں وہ میرے, کیونکہ آئی ایم اے ورکنگ مدر, سو میری بیٹی اسکول کے بعد میری مدر کے پاس جاتی ہیں. مائی مدر آلویز آسکڈ می کہ عائشہ آئی کین ٹیک کیئر, آئی کین لک آفٹر یور ڈاٹر, بٹ آئی کین ناٹ لک آفٹر ہر یوزیج آف سوشل میڈیا. اینڈ جب میرے گھر میں تمہاری بیٹی ہوگی تو وہ گیجٹ یوز نہیں کرے گی. اب میں نے اپنی بیٹی کو کیا سکھایا ہوا ہے کہ یہ جو 2 to 3 آورز آپ نے اسکول کے بعد اپنی میری مدر کے پاس رہنے, اپنی نانی کے پاس رہنے ہیں, تو یہ آپ کا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا ٹائم ہے. یہاں پر آپ نے بالکل کوئی فون, کوئی گیجٹ یوز نہیں کرنا. یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو مائی مدر, یو نیڈ ٹو ٹاک ٹو مائی نیفیوز, مائی سسٹر, جو بھی جتنے بھی, یو کین پلے وٹ ایور یو وانٹ, بٹ یو کین ناٹ یوز اینی گیجٹ, بیکاز یہ تمہارا ڈیجیٹل ڈیٹاکس کا ٹائم ہے. اور وہ ہر ایک کو کہتی رہتی ہے یس دس از مائی ڈیجیٹل ڈیٹاکس ٹائم, مائی ڈیجیٹل ڈیٹاکس. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ہمارے پاس اور کسی طرح کی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں, ہمارے بچے فون, ٹی وی, انہیں چیزوں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, تو پھر جب ہم بچے کے مائنڈ میں اس طرح کی کوئی چیز ڈال دیں گے کہ نہیں آپ ہر چیز سے دور رہ رہے ہو, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ڈیجیٹل گیجٹ سے بھی دور رہنا ہے, تو یہ بھی کسی حد تک کوئی ریگولیشن کی طرف آ جائے گا. ڈاکٹر عائشہ, آپ اکیڈیمیا سے تعلق رکھتی ہیں اور یونیورسٹی میں آپ کا روزانہ جانا ہوتا ہے, سو ڈو یو تھنک کہ ہماری یونیورسٹیز میں ینگ بچوں کو ہاؤ ٹو ریسپانسبلی یوز سوشل میڈیا اور ٹو ایون آئیڈینٹیفائی مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن یا فیک نیوز, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ یہ جلدی سے پھیلتی ہیں یہ خبریں جو کہ انویریفائڈ ہوتی ہیں, اس چیز پر کیا بچوں کی ٹریننگ یا کیپیسٹی بلڈنگ ہو رہی ہے؟ جی بالکل, ہم لوگوں کے پاس تو پورا ہم جو کورسز ہیں وہ انٹروڈیوس کرائے ہوئے ہیں, جس کے اندر ہمارا ڈیجیٹل میڈیا اسٹوری ٹیلنگ کا کورس ہے ایک, اس کے علاوہ ہمارا فیک نیوز اینڈ اے آئی سے ریلیٹڈ کورس ہے. اب ہم اے آئی اینڈ ڈیٹا انالیٹکس کا ایک کورس انٹروڈیوس کرنے جا رہے ہیں. سو اس کے اندر, اور اس کے علاوہ ایک ہم نے فل فلیج کورس جو اے ٹی سی نے بھی ہمارے اوپر امپلیمنٹیشن یہ کی ہے کہ میڈیا انفارمیشن لٹریسی کا کورس کرنا ہے. سو جب بی ایس کا ایک بچہ ہمارے پاس, تو چونکہ بی ایس کے بعد آتے ہیں اسٹوڈنٹس, تو جب بی ایس کے اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں وہ پورا ایک میڈیا انفارمیشن لٹریسی کا کورس پڑھ رہے ہیں, تو آبویسلی وہ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن سے ایٹ لیسٹ خود کو ریلیٹ کر پا رہے ہیں. بٹ پرابلم یہ ہے یہاں پر اگین کہ یہ تو وہ اسٹوڈنٹس ہیں جو میڈیا میں آ رہے ہیں اور ڈیلی ہم سے بات کر رہے ہیں, اور ہم لوگ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں. واٹ اباؤٹ ادر کڈس جو سوشل سائنسز کے باقی ڈسپلنس میں ہیں, جو پیور سائنسز کے لوگ ہیں, جو انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں, یا بلکہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس کو بھی پتہ ہے, آپ اسلامیات, پاک اسٹڈیز, باقی تمام اسٹوڈنٹ, ایون جو انٹر کے بچہ ہے یا جو میٹرک کا بچہ ہے یا جو پرائمری اسکول کا بچہ ہے, اس ٹائم تو اس کو بھی فیک نیوز اور میڈیا انفارمیشن لٹریسی کا کورس کمپلسری کر دینا چاہیے ہمارے ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, کہ یہ تو ہر بچے کی ضرورت ہے ریگارڈلیس وہ میڈیا میں ہے یا نہیں ہے. جامع صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں ہم ڈیجیٹل لٹریسی کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو اس میں اسٹیٹ کا کیا کردار ہے اور کیا وہ کردار ادا کر پا رہی ہے, یا اس میں اسٹیٹ کو اٹ سیلف
کن اسٹیک ہولڈرس کو لوپ میں لینا چاہیے کہ ابھی جیسے انہوں نے کہا کہ یونیورسٹی میں صرف میس کام کے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس کو اس چیز کی اویئرنیس مل رہی ہے، لیکن باقی جو ہر بندہ سوشل میڈیا پہ ایکسپوز ہے وہ اس کو کس طرح ٹیکل کر سکتا ہے؟ دیکھیں جن لوگوں نے میرے بچوں کے لیے، میرے ملک کے لیے پالیسی بنانی ہے، گورننس کرنی ہے، ان لوگوں کی توجہ تو یہ ہے کہ ان کے اپنے بچے باہر پڑھیں، ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ پرتگال چلے جائیں، جا چکی ہیں، اور پہلے سوئس اکاؤنٹس کی ہم بات سنتے تھے، اب پرتگال کی کہانی سامنے آ چکی ہے کہ بیوروکریسی میرے ملک کی، میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ساری کی ساری بیوروکریسی، لیکن جتنا بڑا نمبر آ رہا ہے میرے ملک کی جو بیوروکریسی جنہوں نے مینجمنٹ کرنی ہے، گورننس کرنی ہے، جو ٹولز ہیں بیسک میرے ملک میں گورننس کے، حکومت کے نیچے جو اہم ترین ٹول ہے بیوروکریسی ہے، اے سی ڈی سی جو ہیں یہ کیا کام کرتے ہیں؟ جن لوگوں نے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے ان لوگوں کی اپنے بچے اگر باہر ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور ان لوگوں کی پراپرٹیز باہر ہیں، اور ان لوگوں کے انٹرسٹ پرتگال میں گولڈن ویزا کے اوپر ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ وہ میرے لیے یا رمنا کے لیے یا کسی اور کے بچے کے لیے ان کی پریشانی تو بنتی نہیں ہے، وہ تو اس چکر میں ہے کہ سروس کب ختم اور سال پہلے چھٹی لیں اور باہر چلے جائیں۔ سو یہ جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ اتنا بڑا آ جائے گا کہ آپ کے اپنے جو بچے ہیں ان کے لیے تعلیم، ان کے لیے کاروبار، ان کے لیے جو مستقبل ہے اس کی اپروچ باہر ہے، میرے ملک کا جو بچہ ہے جو 65% یوتھ ہے ابھی، وہ جائے باہر میں، وہ چاہے کسی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کا فیول بنے، چاہے وہ کسی آؤٹ لارڈ آرگنائزیشن میں کسی فنیٹک ریلیجیس تھاٹ کا حصہ بنے، چاہے وہ پھر اب دیکھیں نا اب لوگوں کو اب لت لگ گئی ٹک ٹاک پہ وائرل ہونا ہے، اب اس میں ہر بچہ نہیں ہو پاتا وائرل، جو ہو رہے ہیں ان کو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی وائرل ہو رہے ہیں، چاہے وہ اس کے بعد ملک سے باہر بھاگنے کی کوشش کرے۔ ابھی 3.5 لاکھ جو ہماری لوگ ہیں وہ پچھلے 6 ماہ میں ملک سے باہر گئے ہیں، اس میں انجینئرز، ڈاکٹرز، ان کی بڑی تعداد، یہ کتنے الارمنگ نمبر، اور پھر یہ گورنمنٹ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی کہ بائی 2030 جو میجر فیلڈز ہیں واکس آف لائف، ان میں جاب کی ضرورت شاید نہ رہے دنیا کو، اے آئی کی وجہ سے فیسلٹیشن اتنی ہو جائے گی، اب تو نیوز روم میں اے آئی آ گئی ہے، اب تو اے آئی کی وجہ سے آپ دیکھیے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے دوست تھے، ان کو بڑا پیچیدہ ایشو تھا ہارٹ کا، تو ان کو سانس کا مسئلہ ہوا تو اس وقت ڈاکٹر ان کے پاس اویلیبل نہیں تھا، بٹ ہی نیو کہ اے آئی یوز کیسے کرنی ہے، انہوں نے اپنی ایج، جینڈر، ہائٹ، اپنا ایشو ڈسکس کیا ہے اے آئی کے ساتھ، اپنی رپورٹ ڈسکس کی اور کہا کہ میں فلاں جگہ پہ اتنے الٹیٹیوڈ پہ مجھے سانس کا ایشو ہو رہا ہے۔ اے آئی نے سجیسٹ کیا کہ وہ آرٹیکلز اٹھاتی ہے مختلف جو ویب پہ پڑے ہوتے ہیں، اس نے بتایا کہ آپ فلاں ایکسرسائز بریدنگ کریں تو آپ کو ٹائم بینگ ریلیف ملے گا، کل ڈاکٹر کو ملیں، اینڈ اٹ واز ہیلپ فل انف۔ یہ اگر اس کا یوزیج ادر وے اراؤنڈ کیا تو اس کا فائدہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جابس ختم ہو جائیں گی۔ ٹپیکل ہمارے ہاں بچے کو کیا بتایا جاتا ہے؟ سرکاری افسر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، یا باہر جانا ہے، یا باہر جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو شے کرنے والی ہے وہ ہے ہی جو ڈیجیٹل انوینشنز ہیں، اے آئی ہے یا آئی ٹی کے سیکٹر میں جو آگے چیزیں ہیں، وہ از دا وے فارورڈ۔ تو اس کے لیے جب میری سرکار ہو یا بیوروکریسی ہو جس کے اوپر آپ کا سوال تھا، ان کے اپنے بچے جب تک محفوظ ہیں، انہیں میرے بچوں کی فکر نہیں ہے۔ آپ لیجسلیشن کر لیں، بسم اللہ کر لیں۔ بس صرف کاغذی ہیں پھر۔ اچھا، میں جامی کی بات سے ایک آگے بات لے کر جانا چاہوں گی، اے آئی لٹریسی کی بھی بہت ضرورت ہے ہمارے بچے کو۔ ہمارا بچہ آج کل اے آئی پہ اتنا ڈپینڈنٹ ہے کہ اس کو یہ پتہ نہیں لگ رہا کہ جو چیزیں اس کے سامنے آ رہی ہیں وہ کتنی اوتھینٹک ہے، کیونکہ وہ اے آئی کیا کرتا ہے کہ وہ سارے سورسز جتنے اس کو ملتے ہیں وہ وہاں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ وہ ڈیٹا کتنا اوتھینٹک ہے اور کتنا نہیں ہے، اور وہ آپ کے پاس رزلٹ دے رہا ہے۔ وہ ڈیٹا سیٹ کہاں سے فیڈ ہوا ہے، اس ڈیٹا سیٹ کی کتنی اوتھینٹسٹی ہے، یہ بھی تو جاننا ہے۔ سو یہ ہمارے بچے کو آپ نہیں پتا۔ لٹریسی کی بات کر رہی تھی پاکستان میں، پھر ڈیجیٹل لٹریسی کی، اب اے آئی اے آئی لٹریسی۔ لٹریسی از ویری مچ دیئر۔ So I think the system needs to act or act in a state of emergency. اچھا، ویلکم ٹو کنکلوڈ دس۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کہ بچوں کا رشتہ سوشل میڈیا کے ساتھ کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ان کی مینٹل ہیلتھ بھی افیکٹ نہ ہو، لرننگ بھی جاری رہے، اور ایک اچھا معاشرہ ہم دیکھیں جس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان میں موب لنچنگ کلچر، بہت وائلنٹ بچے ہو رہے ہیں اور ان کی بہت وائلنٹ ٹینڈنسیز ہیں۔ ہاؤ کین وی کاؤنٹر دیٹ؟ ڈائلاگ سے میں بات کرنا چاہتی ہوں اپنے بچے سے، اور میں بات کرتی ہوں، وہ کیا دیکھ رہی ہے، وہ کیا سن رہی ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ ایک ہمارا ٹائم تھا جب ہم اپنے پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے سوچتے تھے کہ ہم نے کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے۔ آج کا بچہ نہیں سوچتا، اور مجھے لگتا ہے یہ اچھی بات بھی ہے۔ اگر وہ سوچے گا اور وہ ہم سے بات نہیں کرے گا
تو شاید یہ غلط ہو جائے گا, کیونکہ وہ پھر اس کو انفارمیشن کہیں اور سے ملے گی, شاید وہ کوئی جو کہ اور سوشل انسان میڈیا, ڈھونڈے بات کرنے انسان کے لیے. ڈھونڈے گا, کنیکٹیوٹی ڈھونڈے گا سوشل میڈیا پہ. سو پلوشا میری بیٹی کا نام ہے, جو میں بار بار کہہ بھی رہی ہوں, وہ کوئی بھی بات کر لے تو میں اس کو کہتی ہوں اٹس اوکے, یو کین ٹاک ٹو می, یو کین ڈسکس ود می, یو کین اونلی ڈسکس دس ایشو ود یور مدر اینڈ لیٹس ٹاک. لیکن ہاں یہ بات اتنی غلط ہے, آپ نے میرے علاوہ کسی سے نہیں کرنی, بٹ آپ مجھ سے کرو, میں آپ کو بتاتی ہوں. سو مجھے لگتا ہے ڈائلاگ از دا اونلی ایشو جو کہ اس ٹائم مسنگ ہے اور لیک کر رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر. بڑے بیٹھ کر بچوں کی بات سنیں, اور وہ کیا سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کو بھی بیچ میں لے کے آئیں اپنی ڈسکشن میں, تو چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. جی جامع صاحب آپ آئی ایگری. یہ جب تک آپ انگیج نہیں کریں گے بچے کو, اس سے بات نہیں کریں گے, اس کے احساسات سمجھنے کی کوشش نہیں کریں, کیونکہ آج کے بچے کے احساسات جب ہم بچے تھے اس سے بہت مختلف ہیں. تو جب آپ اس سے انگیج نہیں کریں گے, اس کی پسند ناپسند, اس کی پڑھائی, اس کے کولیگس, اس کے کلاس فیلوز, اس کی ٹیچر, اس کا سوشل میڈیا یوزیج, اس کے ویئر اباؤٹس کے بارے میں بات نہیں کریں گے, کانفیڈنس نہیں دیں گے, تب تک بات نہیں بنے گی. کیونکہ ڈسکنیکٹ ہوا نہیں اور بچہ آپ کے ہاتھ سے گیا نہیں. کیونکہ ناؤ ہی اور شی گاٹس ملٹیپل ایوینیوز جہاں پہ وہ اپنے آپ کا کیتھارسس بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کے لیے ذہنی آسودگی ڈھونڈ سکتا ہے. سو انگیجمنٹ پیرنٹس کو کرنی ہوگی. ٹائم ہم جتنے بھی مصروف ہوں, جب تک پیرنٹس اپنے بچے کے لیے ٹائم نہیں نکالیں گے تب تک نقصان ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے, چھوٹا سا آپ اس کا بریف سے آنسر کر دیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ بچوں کو کیا چیز سکھائی جانی چاہیے سوشل میڈیا کے استعمال کے حوالے سے, کیونکہ اب تو بچے جو جنریشن زی اور الفا ہے وہ شاید فون ہاتھ میں لے کر پیدا ہو رہے ہیں, اور آپ لوگوں کے دور میں شاید وہ آ رہا تھا, ترقی ہو رہی تھی, ڈیولپمنٹ. سو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بچے کو آپ کانفیڈنس و ٹرسٹ دے دیں اور اسے تھوڑا سا یہ گائیڈ کر دیں کہ اس حد تک یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں, اور کچھ چیزوں میں آپ اسے بتائے بغیر فلٹر لگا دیں. دیٹس اٹ. دوسرا مجھے لگتا ہے اسکول کے اندر بھی کچھ چیزیں سکھائی جانی چاہیے, ان کے کریکولم کا حصہ ہو. جس طرح یہ آن لائن گرومنگ کا کانسیپٹ ہے, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ دے آر گرومرز ہو کین مینوپولیٹ لٹل کڈس, لٹل مائنڈس. اور جس طرح میری بیٹی ایک دن مجھے کہہ رہی تھی کہ ماما فلاں گیم کے اندر وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ نمبر ڈالیں, تو ماما کہہ رہے ہیں یوز یور کریڈٹ کارڈ نمبر. ایسا نو 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 اٹس اے بگ اسکیم. سو وہ تو وہ مجھے بتا رہی ہے اور مجھے نو ہاؤ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اسکول میں بھی ہونی چاہیے. جس طرح ہمارے ٹائم پہ کچھ نیا کانسیپٹ آتا تھا اسکول میں, چھوٹے چھوٹے کوئی پاپٹ شوز ہو جاتے تھے, اف یو ریمبر پاپٹ شوز ہوتے تھے, اور بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی. تو اب کے بچوں کو یہ پاپٹ شو, اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے تھرو بھی میڈیا لٹریسی سکھائی جا سکتی ہے. رو بلاکس گیمنگ اور جو آن لائن گیمنگ ہے, اس کے اوپر اگر آپ کچھ کامنٹ کریں کہ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ فار یور کڈ, آپ اس کو کس طرح منع کرتی ہیں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں تو اس کو ہمیشہ کہہ دیتی ہوں کہ بیٹا دس از ناٹ گڈ فار یور ہیلتھ, سو لیٹس فائنڈ سم تھنگ ایلس, جو کہ ہمارے لیے. تو مجھے آگے سے بلکہ وہ کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتی ہے کہ نہیں ماما اس میں تو آپ کو بہت سی چیزیں لرن کرنے کو بھی مل رہی ہیں. تو کہتی ہے اچھا چلو آپ میرے ساتھ بیٹھو اور لیٹس پلے ٹوگیدر. پب جی گیم کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوا. سو میں تو کچھ چیزیں خود ساتھ کھیلنے لگ جاتی ہوں اور مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اندر کیا غلط ہے اور کیا ٹھیک ہے, اینڈ دین آئی گائیڈ ہر. Thank you so much, Dr. Aisha Anjami, for being with us. اور I love this conversation. کتنی insightful تھی. I think particularly ہمارے ڈیجیٹل میڈیا یا ایون مین اسٹریم میڈیا میں یہ conversations کہ پیرنٹس کا کیا ایکسپیرینس ہے, وہ کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں سوشل میڈیا کو اپنے بچوں کے لیے, اس کا کیا امپیکٹ ہے ان کی مینٹل ہیلتھ پر, اور کیا وہ ان کے فزیکل ایکٹیویٹیز کو کس طرح روک رہے. سو آئی تھنک دس واز ویری امپورٹنٹ. اور تھینک یو اگین. دس واز the second episode of The Feed is Political from Media Matters for Democracy. Thank you for watching.